اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آپ کے دماغ سے نکلنے نہیں دے رہا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ شخص آپ کے ذہن میں ایکٹیو رہتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ اس شخص سے ملے نہیں یا پھر اس سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں، ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر ایسی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق انسان کا عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ اس کو میں اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، کسی بستی محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں، مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہو رہی؟ جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں، اس شخص کو دیکھ کر دل ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں، یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہے۔ اب دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبز ہوتی ہیں۔ آپ کی اچھی وائبز کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنا جانا وغیرہ، اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بلا آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہوتی ہے نا ایسی کوشش، لگتا ہے نا کہ وہ شخص نہیں ہے، زندگی میں تو کمی سی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کسی مجبوری سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا شخص تو تباہ ہو گیا نا۔ اس حالت میں پھر اس شخص کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس شخص کو، لیکن اس نام کے انسان، اس کی پسند ناپسند آپ کے پاس آتی ہے، یا آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، مینز کہ آپ بھی اس شخص کو بھول نہیں پاتے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ ٹوٹے دل کی پکار کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ شخص کو نہیں بول پاتے۔ پھر بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار سنتا ہے۔ جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگے تو جان لو تمہاری موت قریب ہے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گم شدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔
اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈال تھی۔ بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے بدلے میں اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ جانتے ہو اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا، جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے،
یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہیں اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ 2 باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہاری امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے، انشاءاللہ۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ توفیق دے، آمین۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے
तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता। ये मर्द का इल्मिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है रब उसी बात पे आजमाता है। यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पांव का अंगूठा और एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई और एक ही दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। जब अल्लाह पाक तुमको हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो और अगर छीन ले तो राजी हो जाओ। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सलाहियत रखती है कि वो बदलते वक्त और हालात के तकाजे पूरे करने के लिए अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हाँ मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है, ये दिखावे की चीज नहीं। जिस तरह मर्दों को नेक अच्छे इखलाक की मालिक और बाहया औरतें पसंद हैं, इसी तरह औरतों को भी बाकिरदार और हयादार मर्द पसंद हैं। ऐसा इंसान जिसका आपने बार बार दिल दुखाया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे कोई शिकायत ना करे, तो ऐसे इंसान से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। दिल का सुकून अगर चाहते हो तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करके सिवा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक बस अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है, लेकिन तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना। गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर खारिश होने लगे तो समझ जाओ बहुत जल्द दौलत की बारिश होने वाली है। वो पानी जिसको सूरज ने गर्म कर दिया हो, उससे ना तो वजू करो ना गुस्ल करो,
اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کو عورت نہیں ملتی وہ ہمیشہ عورت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ہمیشہ پیسے کی بات کرتا ہے۔ جس کو جو چیزیں نہیں ملتی وہ ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عورتوں کو وہی لوگ غلط سمجھتے ہیں جو خود عورتوں سے غلط تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح کسی کو یقین کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی کو نصیحت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ چار دیواری میں رہنے والی لڑکی کی محبت سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ وہ جس سے چاہے پیار کرتی ہے کیونکہ یہی اس کی دنیا ہے۔ ہر دوستی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خود غرضی ہوتی ہے، کوئی دوستی ایسی نہیں جس میں خود غرضی نہ ہو، یہ کڑوا سچ ہے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جس کا جواب کبھی نہیں ملا اور جس کا جواب میں عورتوں پر اپنی 30 سال کی تحقیق کے باوجود نہیں دے سکا، وہ ہے عورت کیا چاہتی ہے۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کے خالی جیب ہے، اور خالی جیب سے چلنا بہت مشکل ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، جو سنتا نہیں اسے سمجھاؤ مت، جو ہضم نہ ہو اسے مت کھاؤ، اور جو حق بات پر ناراض ہو اسے مناؤ مت۔ اگر مرد اچھا کمانے لگتا ہے تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو بہتر زندگی دوں گا، جبکہ اگر عورت کمانے لگتی ہے تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب میں مرد کے بغیر رہ سکتی ہوں، جو دل میں آئے کروں گی۔ نفسیات کے مطابق جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہو، کیا وہ بھی آپ کو سوچتا ہے؟ یہ پتہ لگانے کے لیے 3 خاص نشانیاں۔ جب آپ مصروف ہوں، وہ اچانک یاد آنے لگے، جب انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا کہیں بار بار اس کا نام آپ کو دکھائی دے، ہر وقت آپ کو اسی کی یاد ستائے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیشہ تمہیں برے خیالات آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो, वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। दुनिया में इज्जत चाहते हो तो सिर्फ 3 बातों पर अमल कर लो, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करोगे। नंबर 1, कभी झूठ न बोलना, कभी किसी को धोखा न देना। नंबर 3, हर किसी के साथ शफकत और एहतराम के साथ पेश आना। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अपने दुश्मन को ख़त्म करने की बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दें। ये उसके लिए बदतरीन सज़ा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी।